बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन, ज़ी9 टेलीविज़न के शो मार्फत दीन में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान मारिया खालिद। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं हमारे शो के 2 सेगमेंट्स होते हैं। हमारा पहला सेगमेंट होता है कुरान और हदीस और हमारे दूसरे सेगमेंट का नाम है कुरान और मॉडर्न साइंस। हालांकि दोनों ही सेगमेंट्स बहुत मुख्तसर होते हैं, लेकिन मुख्तसर वक्त में बहुत कुछ हमें सिखा कर जाते हैं। उसके साथ साथ मेरी कोशिश ये होती है कि हर हफ्ते मैं किसी ऐसे टॉपिक को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ जो कि हमारी आजकल की ज़िंदगी से, हमारी एवरीडे लाइव्स से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो, प्रैक्टिकल टॉपिक्स हों, कोई ऐसे टॉपिक्स हों जिनको सुनकर, जिनके बारे में जानकर हम अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी तब्दीलियां ज़रूर ला सकें, ताकि हम सब अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर बना सकें, थोड़े बेहतर इंसान, थोड़े बेहतर मुसलमान बन सकें। और इसीलिए आज का मेरा टॉपिक है सूरह अल-फातिहा। सूरह फातिहा पर आज आपसे बात होगी, लेकिन इस पर बात करना क्यों ज़रूरी है? इस पर बात करना इसलिए ज़रूरी है नाज़रीन, क्योंकि हम रोज़ नमाज में कम से कम 44 टाइम्स इस सूरत को पढ़ते हैं, इसकी तिलावत करते हैं। लेकिन क्या आपको, क्या मुझे, क्या हमें पता है कि हम बोल क्या रहे हैं? क्या हमें पता है कि इस सूरत की क्या फ़जीलत है? क्या हम जानते हैं कि इस सूरत का इंतखाब जो हुआ कि हर नमाज, यानी कोई भी नमाज इस सूरह के बग़ैर मुकम्मल नहीं हो सकती, तो उसके इंतखाब के पीछे क्या मैसेज है, उस इंतखाब के पीछे क्या रीज़निंग है? और ये जो एक इतनी अफजल जो एक सूरत है, जो एक तोहफ़े से कम नहीं है हमारे लिए, इसके पीछे क्या पैगाम है? सूरह फातिहा हमें क्या पैगाम देती है? आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। और आज हमारे इस शो का अल्टीमेट जो पर्पस है, अल्टीमेट गोल, वो यही है कि अगली दफ़ा जब हम नमाज के लिए खड़े हों और हम सूरह फातिहा की तिलावत कर रहे हों, तो आज जो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे वो हमारे दिमाग में हों और हम समझ कर सूरह फातिहा को अदा करें कि हम बोल क्या रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम सूरह फातिहा की चंद, क्योंकि ये इतनी अफजल सूरत है, लेकिन कुछ बुनियादी फ़ज़ाइल मैं इसके सूरह फातिहा के आपके सामने रखना चाहूँगी। सूरह फातिहा, फातिहा का मतलब क्या है? फातिहा का मतलब होता है खुलना, यानी दी ओपनिंग। क्योंकि जब हम कुरान करीम को खोलते हैं तो कुरान करीम जो है वो सूरह फातिहा से खुलता है, और इसीलिए इसको कहा जाता है दी ओपनिंग, यानी खुलना सूरह फातिहा। उसके बाद जितने अल्लाह के आसमानी कलाम हैं, तमाम आसमानी कलामों का निचोड़ कहते हैं कि कुरान पाक में है। तमाम आसमानी कलाम, यानी और दीगर जो अल्लाह ताला की किताबें हैं, उन तमाम किताबों का निचोड़ कुरान मजीद है, और कुरान मजीद का निचोड़ जो है वो इस सूरह फातिहा है। और इसके बावजूद अगर हम इसकी फ़जीलत पर बात करें तो सूरह फातिहा जो है वो एक ऐसी सूरत है जो मुकम्मल तौर पर, उसकी सातों की सात जो आयतें हैं वो एक साथ मुकम्मल तौर पर ये सूरत जो है वो नाजिल की गई। क्योंकि हमें पता है कि कुरान करीम जब नाजिल हुआ तो वो सिलसिला टुकड़ों में, कभी कुछ आयत, वो एक तरतीब से नहीं था। और उसके बावजूद सूरह फातिहा की इसीलिए भी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है, क्योंकि ये जो है एक ऐसी सूरत है जो मुकम्मल तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँची और मुकम्मल जो है वो सूरत नाजिल हुई। आगे चलते हैं तो सूरह फातिहा को सबा मसानी भी कहा जाता है। सबा मसानी का क्या मतलब है? सबा मसानी का मतलब ये है कि 7 बार बार पढ़ी जाने वाली, यानी 7 फ्रीक्वेंटली रिसाइटेड वर्सेस, इसीलिए सूरह फातिहा को सबा मसानी कहा जाता है। इसके अलावा कुरान मजीद पर अगर हम नज़र डालें तो कुरान पाक में सूरह हिजर में आयत नंबर 87 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, उस आयत का मफ़हूम ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए नबी, हमने आपको 7 बार बार पढ़ी जाने वाली आयतें दी और आपको बड़ा कुरान अता किया। तो इससे हमें ये साबित होता है कि सूरह फातिहा की जो फ़जीलत है वो सिर्फ़ हदीस से नहीं, बल्कि कुरान मजीद में भी इसका एक्सक्लूसिव तौर पर ज़िक्र किया गया है।
تو ناظرین یہ کچھ ہم نے بات کی سورہ فاتحہ کی فضیلت کے اوپر. اب جیسے جیسے ہمارے شو کا سلسلہ آگے بڑھے گا آج بہت ہی انٹرسٹنگ گفتگو رہے گی، کیونکہ پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں جب میں دوبارہ حاضر ہوں گی ہم اس پر بات کریں گے کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ایک مکمل دعا ہے. تو ہم اس دعا کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ بار بار نماز میں جب ہم وہ دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا ہم کیا مانگتے ہیں، اس دعا کا مطلب کیا ہے، اور یہی دعا مانگنا کیوں اتنا زیادہ ضروری ہے. کیونکہ یہ جاننے کے بعد ضرور ہم جب اگلی دفعہ نماز پڑھیں گے تو ہم زیادہ کانشیس ہوں گے، ہم زیادہ اویئر ہوں گے کہ ہم اصل میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جب نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم اصل میں مانگ کیا رہے ہیں. اس کے بعد آپ سے یہ بھی بات ہوگی کہ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے. ہم نے ہمیشہ سے سنا ہے کہ سورہ شفا بھی کہتے ہیں سورہ فاتحہ کو، تو اس پر بھی بات ہوگی کہ ہم اپنی زندگی میں سورہ فاتحہ کو صرف نماز میں ہی نہیں اور بھی طریقے سے کس طرح سے ہم سورہ فاتحہ کو اپنے لیے فائدہ مند بنا سکتے ہیں. تو یہ ساری باتیں آپ سے آج کے شو میں ہوں گی. ابھی ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. ہمارا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآن اور حدیث، اور قرآن اور حدیث میں ہم سے بات کر رہے ہیں جناب طارق غوری صاحب، جو کہ پرنسپل ہیں اسکول آف اسلامک لیگیسی کینیڈا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دا سیگمنٹ آف قرآن حدیث on the show of معرفت دین with ماریہ خالد. آج کے اس ایپیسوڈ میں ماہ محرم الحرام کی ان مبارک ساعتوں میں انشاءاللہ العزیز اہل بیت اطہار کے فضائل پر کچھ احادیث آپ سے ہم شیئر کریں گے. ناظرین کرام، اہل بیت کرام، پیارے آقا کی فیملی، ان کا گھرانہ دین اسلام میں اور کیفیات ایمانیہ میں یہ ایک خاص مقام رکھتے ہیں، خاص درجہ رکھتے ہیں. آئیے چند احادیث اس حوالے سے آپ کے گوشے گزار کرتے ہیں، اور انشاءاللہ امید اللہ کی ذات سے کہ ہم اس بات کو سمجھ پائیں گے کہ آخر ان سے محبت کیا معنی رکھتی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی مسلمان کا سینہ ان کی محبت سے خالی ہے اور اس پر تر رہی ہے کہ اگر کہیں خدا نہ کرے کسی کے دل میں ان کے لیے کوئی ایسی فیلنگز ہیں جو نازیبا ہوں، تو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں وہ کیا درجہ، کیا مقام پاتا ہے. آئیے سماعت کرتے ہیں. اور یہ حدیث پاک جو آپ کے سامنے میں انشاءاللہ پیش کر رہا ہوں، یہ امام ترمذی، امام احمد بن حنبل، امام طبرانی اپنی اپنی کتب میں لائے ہیں. اب دیکھیے مضمون حدیث کیا ہے اور اس سے میں اور آپ پھر کیا سمجھ سکتے ہیں، کیا سیکھ سکتے ہیں. ارشاد ہوا عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخذ بید حسن وحسین فقال من احبنی واحب هذین واباهما وامهاهما. چنانچہ ارشاد ہوا عن علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخذ بید حسن وحسین فقال من احبنی واحب هذین واباهما وامهما كان معي في درجتي يوم القيامة. رواہ ترمذی و احمد. سبحان اللہ. وقال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن. سماعت فرمائیے اس کا ترجمہ. سیدنا علی ابن ابی طالب بیان فرماتے ہیں کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، فرماتے ہیں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ جس نے مجھ سے ان دونوں سے محبت کی، ان کے والد
اور ان کی والدہ سے محبت کی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے ہی ٹھکانے پر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، محبت اہل بیت، امام حسین، امام حسن اور ان کے والد والدہ اور خود ذات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہ 5 ہستیاں ہیں جن کو ایک لفظ میں ہم اہل بیت کہتے ہیں، جس کو حضور نے جب فرمایا کہ ھذا اہل بیتی، کہ یہ میرا گھرانہ ہے، دس از مائی فیملی۔ اب ان سے محبت کتنا واضح فرمان ہے میرے آقا کا، گویا ایسا ہے کہ جو ان سے محبت کرتا ہو وہ بروز قیامت اسی درجہ پر ہوگا، جنت میں اسی مقام پر ہوگا جہاں پر میں موجود ہوں گا۔ اے ہے سبحان اللہ۔ اب دیکھیے اس بات کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی ہم اس آیت قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ نگاہوں میں رکھیں کہ جہاں میرے آقا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب کریم نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ صدق اللہ العظیم۔ رب کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے حبیب کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس خدمت دینیہ کے بدلے میں جو کچھ میں تمہاری سروس کر رہا ہوں، تمہیں خدمت دین دے رہا ہوں، جو کچھ میں تمہارے لیے رب کی بارگاہ سے رحمت کے تحفے لایا ہوں، تمہیں ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر علم کے نور سے متصف کر رہا ہوں، جہنم کے گڑھوں سے نکال کر جنت کے اعلیٰ و عرفہ مقام پر تمہیں مقام حاصل ہو رہا ہے۔ اے لوگو، اس خدمت دینیہ پر میں تم سے کچھ طلب نہیں کر رہا مگر یہ الا المودۃ فی القربى، کہ جو میرے قربا ہیں ان کی محبت۔ This is what I want you to keep in your mind۔ گو کہ تم جو خدمت دینیہ میں کر رہا ہوں، جو رب کریم نے میرے ذریعے تم تک جو کچھ پہنچایا ہے، جو قربانیاں میں نے دی ہیں اس مد میں کہ تمہیں اللہ کے اس پیغام سے متصف کر سکوں تاکہ تم دین اسلام قبول کر کر اس کے قرب کو حاصل کر سکو۔ اے لوگو، کچھ میں تقاضا نہیں کر رہا مگر یہ کہ میری اہل بیت سے محبت۔ This is what I am looking for from all of you۔ اور اس محبت کا بھی نتیجہ ہمارے لیے کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہی ہے، فرمایا کہ جو اس محبت کو حاصل کر لیتا ہے، میرے آقا فرما رہے ہیں، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک مسلمان مومن کو، ایک گناہ گار کو اور کیا چاہیے کہ اگر ان کی محبت سے ہمارے سینے ہمیشہ ہمیشہ منور رہیں، مسحور رہیں، اسی محبت میں ہم جینا سیکھ لیں۔ اور محبت سے مراد کیا ہے یہ بھی یاد رکھیں۔ محبت سے مراد یہ ہے کہ جس طرح انہیں اپنے دین سے، اپنے پیارے نبی سے، اس شریعت مطہرہ سے محبت تھی، انہوں نے اپنے کردار سے جس طرح سے سارے زمانے کو دکھایا کہ دین اسلام کی تعلیم کا حصول، اس تعلیم پر عمل کس طرح سے کیا جائے۔ اور جی ہاں، مجھے کہنے دیجئے کہ چاہے میدان کار ساز ہو، میدان کربلا ہو، تو اصولوں پر قائم کیسے رہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میدان کربلا کے بے شمار جہتیں ہیں اس کو سمجھنے کی، بے شمار زاویے ہیں اس کو دیکھنے کے۔ ایک نقطہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ان سے محبت کرنے کے معنی کیا ہیں۔ اس جملہ معانی میں صرف ایک نقطہ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ میں آپ کو دے رہا ہوں، وہ یہ کہ امام علی مقام امام حسین کہ جن سے محبت مجھے اور آپ کو جنت میں ان کا رفیق بنانے کی دعوت دے رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ناظرین محترم، یہ کتنے اعزاز کی بات ہوگی ہم گناہ گاروں کے لیے کہ ہم یہ جان لیں کہ جینا کیسے ہے، اور جی کر یہ دکھایا ہمیں امام حسین نے کہ ان کی شہادت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے میدان کربلا میں کہ لوگوں، جب یہ جان لو کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، جب یہ مان لو حق کسے کہتے ہیں، تو اس حق کو مان کر اب اس کے ساتھ کھڑے رہنا یہ حسینیت ہے۔ اپنے اصولوں پر سودے بازی نہ کرنا یہ حسینیت ہے۔ اس حق کے لیے اپنا مال و متاع، جان، اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو بھی اگر ہاتھوں میں، اگر لہو میں تڑپتا ہوا دیکھو
تو اس شریعت مطہرہ کی جو قیمت ہے، جو قدر ہے، وہ ہم سے سیکھو کہ ہم نے تمہیں یہ کر کر دکھایا ہے کہ جب کہیں شریعت مطہرہ پر اگر آنچ آنے والی ہو تو حسینیت یہ ہے، حسین سے محبت اس چیز کا نام ہے کہ اپنے اصولوں پر ڈٹ کر کھڑے ہو کر دفاع کرو اس پیارے دین کا، دفاع کرو اس پیارے دین کا۔ یہ ہے پیغام کربلا، یہ ہے تقاضا ہے محبت اہل بیت۔ کیوں کہ اگر جنت چاہتے ہیں، اگر جنت میں ان کی رفاقت چاہتے ہیں، جنت میں ان کا ساتھ چاہتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں یاد رکھیں کہ شریعت مطہرہ کو اس کے پاسبان بن کر اپنائیں۔ اس کے صرف داعی ہی نہیں، دعوت تو ہم نے دینی ہی ہے۔ اگر کسی جہت سے کوئی اس کی اصل پر، اس کی نفس پر اگر حملہ کرنے کی اگر ناکام کوششیں کرتا ہے، عزیزان محترم، مجھے اور آپ کو اس کا دفاع کرنا ہے، اور یہ دفاع کرنے والے ہی حسینی کہلاتے ہیں۔ اور وہ ناپاک عزائم رکھنے والے کہ جو مختلف جہتوں سے اس پر حملہ آور ہوتے ہیں، اس شریعت مطہرہ کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ فکر یزیدیت ہے۔ وہ سوچ یزید کی سوچ ہے، وہ فہم یزید ہے۔ اب یا تو اگر حسینیت کا اگر دامن تھاما ہوا ہے، اگر ان سے محبت سینے میں اگر راسخ ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ حسین اسی فکر کا نام ہے، حسین اسی جہت کا نام ہے کہ جب وقت پڑ جائے تو اپنے قدم کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں ہٹنے چاہیے۔ جب دین اسلام کو ضرورت ہو میری اور آپ کی، ہم ہر لحاظ سے، چاہے اس کے لیے جو قربانی منظور ہو، ہم دل و جان سے سر جھکا کر اس کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ جناب والا، یقیناً آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی، ان دونوں سے محبت کی، یعنی امام حسن امام حسین کے لیے محبت کی، ان کی والدہ سے محبت کی، ان کے والد سے محبت کی، تو بروز قیامت میرے ساتھ میرے ہی ٹھکانے پر ہوگا۔ آئیے اس ارادے کو پختہ کر لیں اپنے سینے میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس محبت پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک آفٹر دا سیگمنٹ ناظرین، اور آج ہم بات کر رہے ہیں سورہ فاتحہ کے اوپر۔ تو جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا، سورہ فاتحہ جو ہے وہ ایک مکمل دعا ہے۔ تو آئیے تھوڑا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ دعا ہے کیا جو ہم روزانہ نماز میں بار بار ہر رکعت میں اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو پہلے تو ایک مثال ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اگر ہمیں کسی سے کوئی چیز چاہیے، مثال کے طور پر اگر مجھے کسی انسان سے کوئی چیز چاہیے تو مانگنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ طریقہ، میں ان سے کہہ سکتی ہوں کہ بھائی مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ دے دو، یہاں بات ختم ہو گئی۔ یا دوسرا طریقہ ایک یہ ہے جو زیادہ ایڈوائزڈ طریقہ ہے، جو زیادہ مہذب طریقہ ہے، وہ کیا ہے کہ پہلے میں اس انسان کے پاس جاؤں اور میں اس کو سب سے پہلے میں جا کے اس کی تعریف کروں کہ آپ تو بہت ہی جنرس ہیں، آپ سب کی مدد کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو میرا اس انسان سے تعلق ہے، اس تعلق کا میں اس کو واسطہ دوں کہ آپ ہی تو ہیں اور میں کس سے مانگوں گی۔ دوسرا، یہاں یہ بالکل ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات کو کسی انسان سے کمپیئر کر رہے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے یہ مثال آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے تاکہ جو سورہ فاتحہ کی جو ترتیب ہے، جب ہم اس پر غور کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ریزننگ ہے اس ترتیب کے پیچھے، اور کیا خوب طریقے سے یہ صورت آرگنائز ہوئی ہے۔ تو جس سے مجھے کوئی چیز چاہیے، میں ان سے ریکویسٹ کروں کہ بھائی آپ تو ایسے ایسے ہیں، میں ان کی تعریف کروں، پھر میں اپنا تعلق جو میرا ان کے ساتھ ہے میں ان سے وہ ان کا واسطہ دوں، پھر میں ان کی اور کچھ بڑائی، ان کی جنراسٹی کی اور کچھ چیزیں ان کے سامنے کہوں، اور پھر میں ان کے سامنے اپنی ریکویسٹ رکھوں۔ تو کس طرح، تو کون سے طریقہ آپ کے ذہن میں بہتر ہے؟ تو آئیے اب نظر ڈالتے ہیں سورہ فاتحہ کے اوپر۔ سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے سب سے پہلے کہا الحمدللہ رب العالمین، ہم نے کہا کہ سب تعریفیں اللہ کی ہیں جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔
اس کے بعد ہم نے اللہ کی بڑائی بیان کی اور ہم نے کہا مالکی یوم الدین کے اے اللہ تو ہی تو قیامت کے دن کا مالک ہے. اس کے بعد ہم آگے چل کر جب کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف تجھ ہی سے مانگتے ہیں اور ہمیں کسی سے کوئی امید نہیں، ہم صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تجھ ہی سے مانگتے ہیں. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر ہم اپنی دعا کرتے ہیں. اور ہم دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اس میں تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں اور کتنی ہی یہ بہترین دعا ہے. لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ تو مانگ لیا کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، لیکن مزید اس دعا میں وزن رکھنے کے لیے، اس دعا کو زیادہ ایمفسائز کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوئی. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا ان لوگوں کے راستے پر جن لوگوں سے آپ خوش ہوئے، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ کا انعام ہوا. یہاں بھی بات ختم نہیں ہوئی ناظرین. اس کے بعد ہم اور مزید اپنی دعا میں وزن رکھنے کے لیے، اس کو مکمل کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، جن لوگوں سے آپ ناراض ہوئے ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلانا. کتنی ہی پیاری ترتیب ہے، کتنا پیارا آرڈر ہے کہ پہلے ہم نے اللہ کی تعریف بیان کی. ہم نے کہا اے اللہ تو بہت رحم کرنے والا ہے، تو ہی قیامت کے دن کا مالک ہے، ہم صرف اور صرف تجھ سے مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. لیکن وہاں بات ختم نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں ہمیں اس راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر رکھ جن کے اوپر آپ کا اللہ کا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ کا غضب ہوا، جن سے آپ ناراض ہوئے. تو یہ ایک مکمل جب ہم وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم اس کو ہر طرح سے کمپلیٹلی ہم اس کو انکلوز کر رہے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر تو چلا، لیکن کون سا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا، نہ کہ وہ راستہ جو کہ ان لوگوں نے اختیار کیا جن سے آپ ناراض ہوئے. کتنی ہی پیاری بات ہے ناظرین. تو اسی لیے سورہ فاتحہ کے میسج کو سمجھنا اتنا ضروری ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں یہ، تو پھر جب ہمیں اس کا مطلب پتہ ہوگا کہ ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں، جب ہم سلام پھیریں گے، جب ہم اپنی ذمہ داریوں میں لگ جائیں گے نماز کے بعد، تو وہ چیز ہمارے ذہن میں ہوگی کہ ہم ابھی کیا مانگ کر اٹھے ہیں. ہم زیادہ کانشیس ہوں گے پھر کس طرح سے ہم بہتر یا بہترین چوائسز نہ بنائیں گے اپنی زندگی میں، کس طرح سے. کیونکہ جب ہم کہتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو اس میں تو تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں نا. اس میں تو زندگی سے جتنی بھی چیزیں جڑی ہوئی ہیں تمام اس پیاری سی دعا میں شامل ہو جاتی ہیں. کون سی وہ چیز ہے جو اس میں شامل نہیں ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو کتنی ہی پیاری بات ہے ناظرین. اسی لیے کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ام القرآن جس سورت کو کہا جاتا ہے وہ ایک مکمل دعا ہے، اور یہی ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. یعنی ہمیں وہ وزڈم عطا فرما کہ ہم ہر موقع پر صحیح چیز بولیں، ہم ہر موقع پر صحیح فیصلہ کریں، ہم ہر موقع پر صحیح چیز کریں. تو تمام چیزیں اس دعا میں شامل ہو جاتی ہیں، اور یقیناً ہم اس کو اگر سمجھ کر پڑھیں گے ہر نماز میں تو ہمیں اس کے بینیفٹس بھی ہم فیل کرنا شروع کریں گے. تبھی ہم اس کے بینیفٹس کو پہچان پائیں گے، تبھی ہم اس کی ویلیو کو پہچان پائیں گے. تو یہ تھی دعا سورہ فاتحہ میں جو ہم ہر نماز میں اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں. تو چلیے چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد میں آپ کو انٹروڈیوس کروں گی اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور پھر یہ بھی بات ہوگی کہ پروگرام کے اگلے حصے میں آپ سے کیا شیئر کروں گی سورہ فاتحہ سے متعلق. تو لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन, और अब हम चलते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, और आज आपसे बात हो रही है सूरह फातिहा के मौजू के ऊपर। तो जब हम अपने अगले सेगमेंट से वापस आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि सूरह फातिहा जिसको सूरह शिफा भी कहा जाता है, तो इसकी क्या फजीलत है और हम किस तरह से इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। हमारे अगले सेगमेंट का नाम है कुरान और मॉडर्न साइंस, और हमसे बात कर रहे हैं जनाब डॉक्टर फवाद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर फवाद इकबाल आपके पसंदीदा सेगमेंट कुरान और मॉडर्न साइंस के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत हूँ। और मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम के तवस्सुस से हमें वीकली बेसिस पे जो फीडबैक मिल रहा है और आप जिस तरह से सराह रहे हैं हमारे टॉपिक्स को और इस नॉलेज को, जो हम कोशिश करते हैं इस शॉर्ट सेगमेंट में बड़ा कॉम्पैक्ट मैनर में एक नॉलेज आपके साथ शेयर भी करें, और इस नॉलेज के हवाले से साइंटिफिक डाटा, लेटेस्ट स्टडीज़, रिसर्चेस को भी हम आपकी खिदमत में लेकर आएँ, ताकि कुरान की जो नॉलेज है उसके कंट्रास्ट में जब हम इन तमाम डिस्कशंस को कर रहे हैं तो हमारे पास ना सिर्फ एक फूड फॉर थॉट भी हो, और इन प्रोग्राम्स के बाद हम उनको आगे इन टॉपिक्स पे रिसर्च भी कर सकें, इनको समझ भी सकें और फर्दर डिस्कस भी कर सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन एंड इनकरेजमेंट। आइए आज चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और हमेशा की तरह हमने कोशिश की है कि आज का हमारा टॉपिक जो हो वो नया भी हो, और बिल्कुल ऐसा ही है कि कुरान के तवस्सुस से हम उस पर बात भी कर रहे हों, कुरान की वर्सेस की रोशनी में या इसके कंट्रास्ट में हम इस टॉपिक को यहाँ पे हाईलाइट भी कर रहे हों, और इससे हम कुछ सीख भी रहे हैं। आज बात करते हैं कुछ फ्रूट्स की। तो कुरान ने जब बात की है सूरह रहमान में, और सूरह रहमान में आयत नंबर 67 और 68 का मैं हवाला देना चाहूँगा कि यहाँ पे अल्लाह रब्बे करीम जहाँ पर सूरह रहमान में जन्नत का इन्वायरमेंट को पोर्ट्रे कर रहे हैं, जन्नत के इन्वायरमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पे दो ख़ास फ्रूट्स का नाम लिया है, और उससे भी ख़ास बात यह है कि इनका नाम एक साथ लिया है, और वो है पोमीग्रेनेट और डेट्स। एज अ कॉम्बिनेशन, एज अ कॉम्बो, आपको जान के इंतहाई हैरत भी होगी और इंतहाई एक क्यूरियोसिटी भी आप को होगी कि इन दोनों फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन जब आप यूज़ करते हैं तो इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं जो कि हमारी कार्डियक हेल्थ या दिल की सेहत के लिए इंतहाई अहम है, और उनके जो बेनिफिट्स हैं वो बेशुमार हैं। तो सूरह रहमान में जब अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि भाई जन्नत में तुम उन अपने रब की उन कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, इनमें मेवे, इनमें अनार और इनमें खजूर है। तो यहाँ पे बड़ी हिकमत वाली बात है, और सोचने की बात यह है कि इन दोनों फ्रूट्स का ख़ास तौर पे एक साथ ज़िक्र क्यों किया गया। तो जैसा कि अभी मैंने आपसे जिक्र किया कि इनमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं जो कि हमारी दिल की सेहत के लिए इंतहाई अहम हैं, इंतहाई मुफीद हैं, और इनके बेनिफिट्स जो हैं वो स्टडीज़ से साबित भी हुए हैं। तो बात करते हैं पहले एंटीऑक्सीडेंट्स की। देखें, एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं आज की हमारी डेली लाइफ में एक बड़ी आम सी बात है कि जी लोग बहुत डाइट कॉन्शियस हैं, और डेली बेसिस पे हम कुछ ऐसे फूड्स, कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, और हम सबको ये पता है, एक हम अवेयरनेस एक यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है कि जी इनका इस्तेमाल ओवरऑल हमारी बॉडी पे और हमारी सेहत पे उसका बहुत ज़बरदस्त उसके बेनिफिट्स हैं। देखिए, दो एंटीऑक्सीडेंट्स जो आज मैं बात कर रहा हूँ पोमीग्रेनेट और डेट्स में जो मौजूद हैं, उनका नाम है पॉलीफेनॉल्स एंड फिनोलिक कंपाउंड्स। लेकिन इन दोनों का एक्शन समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों?
بھائی اینٹی آکسیڈنٹس ہم کہتے ہیں، لیکن اگر ہم جب تک اس کو سمجھیں گے نہیں تو ہم کیسے سمجھیں گے کہ بھائی ہو کیا رہا ہے، ایسا کیا بینیفٹ ہو رہا ہے ہماری باڈی کے اندر یا ہمارے جسم کے اندر، ایسا کیا چین ریئیکشنز ہو رہے ہیں، ایسے کیا کیمیکل پروسیسز ہو رہے ہیں یا ریئیکشنز ہو رہے ہیں جن کو اینٹی آکسیڈنٹس پریونٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس کے نام میں ہی اس کا ڈیفینیشن موجود ہے۔ اینٹی مینس کسی بھی چیز کو نگیٹ کرنا، سٹاپ کرنا یا انہیبٹ کرنا، ٹھیک ہے، روک دینا۔ تو آکسیڈیشن یعنی کہ آکسیڈنٹس نکلا ہے آکسیڈیشن سے، اور آکسیڈیشن ایک ایسا پروسیس ہے جو ہماری باڈی میں ایک ایسا سمجھ لیں آپ کیمیکل ریئیکشن ہے جو پروڈیوس کرتا ہے فری ریڈیکلز، اور یہ فری ریڈیکلز جب یہاں پہ ہماری باڈی میں اس کیمیکل ریئیکشن کے نتیجے میں پروڈیوس ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ آرگینزمس کے جو سیلز ہیں ان کو ڈیمیج کاز کر رہے ہوتے ہیں یہ فری ریڈیکلز۔ اب یہ فری ریڈیکلز جب آرگینزمس کے سیلز کو ڈیمیج کرتے ہیں تو ہمارے آرگن ڈیمیج، ہماری باڈی میں تخریبی عمل، ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہوتا ہے جو کہ ڈیزائربل نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ایسی چیز جو اینٹی آکسیڈنٹ ہو اور وہ کہے کہ جی میں باڈی میں جا کے اس آکسیڈیشن کے پروسیس کو ہونے ہی نہیں دوں گا، ٹھیک ہے، اس پروسیس کو اگنائٹ یا اس پروسیس کو شروع ہی نہیں ہونے دیا جائے گا، تو ان تمام ایسے کمپاؤنڈس کو ہم کہتے ہیں اینٹی آکسیڈنٹس۔ اور ہمارے جب ہم بات کر رہے ہیں ان دو فروٹس کی جو پومیگرینیٹ اور ڈیٹس ہیں، اس میں یہ اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں، اور یہ اینٹی آکسیڈنٹس کر کیا رہے ہیں؟ دیکھیں اس کا بینیفٹ جو ہے، میں نے جیسے شروع میں آپ سے عرض کیا کہ کارڈیک ہیلتھ کی بات ہو رہی ہے، تو کارڈیک ہیلتھ کے حوالے سے یہ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جا کے ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک ڈیزیز ہے، پروگریسو ڈیزیز ہے جس کا نام ہے ایتھروسکلیروسس۔ بڑا ہی مشکل نام ہے لیکن اس کو ہم آسان کر لیتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہارڈننگ آف بلڈ ویسلز، یعنی کہ دل کو جو آرٹریز یا جو شریانیں خون پہنچا رہی ہیں یا بلڈ سرکولیشن یا بلڈ لے کر جا رہی ہیں دل تک، ان کی والز کا ہارڈ ہو جانا، ٹھیک ہے، اسٹیف ہو جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ایکومولیشن ہونا، یعنی کہ فیٹ کا ایکومولیشن ہونا، یعنی کہ وہاں فیٹ ڈپازٹ ہو جانا۔ تو بڑی آسان سی بات ہے کہ بھائی دیکھیں ایک پائپ کی طرح کی ٹیوب ہے، وہ دل تک خون کو لے کر جا رہی ہے، اور اگر اس میں وہاں پہ ایتھروسکلیروسس ہو رہا ہے، وہاں پہ فیٹ جمع ہو رہا ہے، تو وہ وہاں بیچ میں سے بند ہو جاتی ہے یا تنگ ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دل کو جو بلڈ سپلائی ہو رہا ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے، خون کی مقدار کم ہو جاتی ہے جو دل تک جا رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے دل کی صحت کے لیے خطرناک فیکٹرز ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ اینٹی آکسیڈنٹس جو کہ ان دونوں فروٹس میں موجود ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اس ایتھروسکلیروسس کے پروسیس کو ریورس کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انفلیمیشن یعنی کہ وہ جو فیٹ ڈپازٹ ہو رہا ہے وہاں پہ یا ایکومولیشن ہو رہی ہے وہ بھی پروسیس ریورس ہوتا ہے، اور بلڈ پریشر لو ہوتا ہے، یعنی کہ بلڈ پریشر کی ایک آپٹیمم پریشر ہم اچیو کر پاتے ہیں۔ تو اب آپ یہ سمجھیں کہ کیوں ان دونوں فروٹس کو جنت کے فروٹس یعنی کہ ہیون کے فروٹس ہیں، اور ان دونوں کا کمبینیشن نہ صرف ہماری صحت بلکہ ہماری دل کی صحت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اور یہ جاننے کے بعد کہ ان میں یہ اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہیں اور یہ ایتھروسکلیروسس، انفلیمیشن آف ویسلز، بلڈ پریشر کنٹرول، یہ تینوں بینیفٹس ہمیں دے رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری دل کی صحت، اور خاص طور پہ وہ پیشنٹس، وہ لوگ جن میں انہیریٹنس ہے، ہائی رسک پر ہیں، جن میں رسک فیکٹرز پائے جاتے ہیں، تو ان کے لیے تو ایک ایسی ریمیڈی ہے، نیچرل ریمیڈی ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اب آئے ایک ریسرچ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جس نے اس کو ثابت کیا۔ ٹیکنیون اسرائیل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے لنک کرنے کی کوشش کی پومیگرینیٹ اینڈ ڈیٹس کے یوز کو
कार्डियक हेल्थ से, यानी कि हार्ट हेल्थ से उन्होंने लिंक को उन्होंने असेस करने की कोशिश की कि भाई ऐसा हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो वो किस हद तक उसमें सच्चाई है या किस हद तक इसमें हमें फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं। तो मैं बॉटम लाइन आपसे शेयर करूंगा कि इस तमाम स्टडी के बाद उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि 125 ml ऑफ पोमीग्रेनेट जूस एवरी डे with 3 dates is highly beneficial for your cardiac health। और इस स्टडी के जो कंक्लूजन है उसमें उन्होंने बताया कि ये जब इस रेकमेंडेड रिजीम यानी कि इस क्वांटिटी के साथ लोगों ने यूज़ किया तो वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज वो नज़र आई 33%, और रिड्यूस हुआ वहाँ पे डिपॉजिट जो कि फैट डिपॉजिट हो रहा था अप टू 28%, विच इज़ अमेजिंग। यू आर नॉट टेकिंग एनी ड्रग, यू आर नॉट यूजिंग एनी सप्लीमेंटेशन, बट जस्ट बिकॉज ऑफ these natural fruits you are getting these benefits, and as I already shared, the percentages of prevention or the reduction of that risk is very high। तो वही बात है जिस पे मैं आज का ये अपना टॉपिक को कंक्लूड करूँगा कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। तो उसमें जब वो मेरा रब ये बात कर रहा है कि वहाँ पे मेवे भी हैं, वहाँ पे अनार भी हैं, वहाँ पे खजूर भी हैं, तो इनके अंदर ऐसी हिकमत है, इन फ्रूट्स के अंदर ऐसी सेहत मौजूद है, ऐसे राज मौजूद हैं जो आज हम जान रहे हैं, और हो सकता है आने वाली सदियों तक हम इनको जानते रहेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर योरसेल्फ। जी नाज़रीन, आपने हमारा सेगमेंट देखा कुरान और मॉडर्न साइंस, और अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और आज बात हो रही है सूरह फातिहा के ऊपर। तो जैसे कि मैंने आपसे ज़िक्र किया, सूरह फातिहा को सूरह शिफा भी कहा जाता है, और ये हदीस से भी साबित है। और यही वजह है कि जब सहाबा कराम बुखार या सर में दर्द उनको होता था तो वो सूरह फातिहा का इस्तेमाल किया करते थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि किसी के सर में दर्द हो या बुखार की हालत में हो तो वो सूरह फातिहा इस्तेमाल करे, क्योंकि सूरह फातिहा में अल्लाह ने शिफा रखी है। तो कभी कभी वो वक्त हमारे ऊपर आ जाता है जब हम 9 to 5 कर रहे होते हैं, और एक वो वक्त आ जाता है मिड आफ्टरनून कि जब बहुत सर भारी हमारा फील होना शुरू हो जाता है, या जब बच्चों को बुखार हो जाता है, जब बड़ों को बुखार हो जाता है, तो हमें जहाँ हम दीगर दुआएं भी करते हैं शिफा के लिए, वहाँ हमें सूरह फातिहा का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें अल्लाह ने शिफा रखी है। हमें सूरह फातिहा ज़रूर पढ़नी चाहिए उस मौके पर, और अल्लाह इस अजीम सूरत की बरकत से ज़रूर शिफा अता फरमाएंगे। तो ये थी सूरह फातिहा की फ़जीलत। और आज के टॉपिक का अगेन, जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा, अल्टीमेट पर्पस तो यही है कि अगली दफ़ा जब हम सूरह फातिहा की तिलावत करें, नमाज में हो या चाहे वो ऐसे ही चलते फिरते हम तिलावत कर रहे हों, गाड़ी में जब हम सफ़र कर रहे हों तो हम इसकी तिलावत करें, तो हमें पता होगा कि इतनी अफजल जो सूरत है जिसको उम्मुल कुरान कहा गया, ऐसी सूरत जिसको कुरान करीम का निचोड़ कहा गया, ऐसी सूरत जिसको सबा मसानी कहा गया, ऐसी सूरत जिसको 7 फ्रीक्वेंटली रिसाइटेड वर्सेस कहा गया, उसकी फ़जीलत क्या है, और जो हम अल्लाह से इस दुआ में मांग रहे हैं वो मांगना हमारी ज़िंदगी में क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए क्योंकि जब हम इस दुआ को मांगते हैं, जब हम समझ कर इसको पढ़ते हैं, तो फिर हम इसके बेनिफिट हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तभी हम बेहतर चॉइसेस बनाना शुरू करते हैं कि हम नमाज में तो ये मांग रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें फिर इम्प्लीमेंट भी हमें करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी के चॉइसेस में, अपनी लाइफस्टाइल में। तो इसीलिए सूरह फातिहा पे बात करना बहुत ज़रूरी है। और ये इतनी अफजल सूरत कि पूरा प्रोग्राम भी तमाम चीज़ों को मेंशन करने के लिए काफ़ी नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की हैं, और उम्मीद है कि आपको भी आज की जो टॉपिक है वो पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक और
پریکٹیکل ٹاپک کے ساتھ. اور ابھی مجھے دیجیے اجازت. مجھے اور Z9 ٹیلی ویژن کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.